السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ میت کو غسل کیسے دیا جائے گا، اس موضوع پہ گفتگو ہو رہی تھی، اور کتاب کے مؤلف نے یہ بتایا تھا کہ میت کو جہاں تک ضرورت محسوس ہو وہاں تک غسل دیا جائے، 3 بار 5 بار 7 بار۔ اس کے بعد کتاب کے مؤلف کہتے ہیں ثم ينشفه بثوب، جب غسل دینے والا میت کو غسل دے لے تو اس کے بعد کسی کپڑے سے پانی صاف کر دے، اس کے جسم کو خشک کر دے۔ وَيَجْعَلُ الطِّيبَ فِي مَغَابِنِ وَمَوَاضِعِ سُجُودِهِ، اس کے بعد میت کو خوشبو لگائی جائے، اور یہ خوشبو ان اعضاء پہ لگائی جائے جو وضو کے اعضاء ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ ہاتھ، بازو، چہرہ، پیشانی، سر، پاؤں۔ تو وضو کے اعضاء پہ خوشبو لگائی جائے اور بغلوں میں بھی خوشبو لگائی جائے۔ وَإِن طَيَّبَهُ كُلَّهُ كَانَ حَسَنًا، اور اگر اس کے پورے جسم پہ خوشبو لگا دی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جیسا کہ بخاری مسلم وغیرہ کی روایت ہے، ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ نے ہم سے کہا تھا جبکہ ہم آپ کی صاحبزادی جناب زینب کو غسل دے رہی تھی کہ جب آخری بار غسل دینے لگو تو پانی میں کافور شامل کر لینا۔ کیا شامل کر لینا؟ کافور۔ کیوں؟ کافور کا یہ فائدہ ہے کہ یہ ایسی خوشبو ہے جس خوشبو کے لگا دینے کے بعد کیڑے مکوڑے وہاں نہیں آتے جہاں پہ یہ خوشبو ہو، تو کیڑوں مکوڑوں سے جسم جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے جب تک کہ وہ خوشبو موجود رہتی ہے۔ وَيُجَمِّرُ أَكْفَانَهُ بِالْبَخُورِ، غسل دینے والوں کو چاہیے کہ جب میت کو کفن کی چادریں پہنانے لگیں تو اس سے پہلے کفن کی چادروں پہ دھونی دے کر خوشبو لگا لی جائے۔ دھونی دے کر کیا مطلب؟ ایسی آپ لکڑیاں لیں جو خوشبودار ہوتی ہیں، جنہیں آگ لگائیں تو خوشبو آتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا مسجد نبی، مسجد حرام میں کئی دفعہ دھونی دے رہے ہوتے ہیں، تو اس انداز سے آپ دھونی دیں کفن کی چادروں کو، ان چادروں میں میت کو کفن دیا جائے۔ وَإِن كَانَ شَارِبُهُ وَأَطْفَالُهُ طَوِيلًا أَخَذَ مِنْهَا، اگر میت کی مونچھیں اور اس کے ناخن بڑے ہیں، لمبے لمبے ہیں، تو ان مونچھوں کو ہلکا کر دیا جائے اور ناخنوں کو کاٹ لیا جائے۔ وَإِن تَرَكَ ذَلِكَ فَلَا حَرَجَ، اور اگر غسل دینے والے یہ مونچھیں نہ کاٹنا چاہیں، ناخن نہ کاٹنا چاہیں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا مرد ہوگا، کوئی نہ کوئی ایسی عورت ہوگی جس کی ایک انگلی کے ناخن بہت لمبے ہوں گے، کیا انہیں موت کی فکر نہیں ہے؟ یا آپ جو گھر کے سربراہ ہیں آپ کو اس کے مرنے کی فکر نہیں ہے؟ کیوں ہم شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہیں؟ شریعت میں آخری حد ناخن نہ کاٹنے کی، مونچھوں کے بال نہ کاٹنے کی، زیر ناف بال نہ کاٹنے کی آخری حد کتنے دن ہے؟ 40 دن۔ یہ آخری لمٹ ہے، آخری حد ہے، ورنہ عام طور پہ مسلمان کو چاہیے 1 ہفتے کے بعد ان چیزوں کو کاٹ لے، صاف کر لے، ورنہ 2 ہفتوں کے بعد، لیکن 40 دن یہ آخری حد ہے۔ تو اس لیے ان بالوں کو، ان ناخنوں کو اپنی زندگی میں ٹائم پہ کاٹتے رہنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ فوت ہو جائیں اور لوگ آپ کے بال صاف کریں۔ وَلَا يَحْلُقُ عَانَتَهُ وَلَا يَخْتِنُ،
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مونچھوں کے بارے میں، ناخنوں کے بارے میں کتاب کے مؤلف نے کہا ہے کہ اگر یہ چیزیں لمبی ہوں تو غسل دینے والے مناسب سمجھیں تو انہیں ہلکا کر لیں، کاٹ لیں، اور اگر یہ کام نہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر بال جو ناف کے نیچے ہوتے ہیں وہ لمبے لمبے ہوں تو وہاں پہ کیا کیا جائے؟ تو کتاب کے مؤلف کہتے ہیں ان بالوں کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کے سطر میں سے ہیں۔ مونچھوں کا معاملہ ہلکا تھا، لیکن یہاں اس کا سطر ہے، اس کی یہ شرمگاہ والی جگہ ہے، تو کسی کو یہ جگہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں سے بھی پتا چلا کہ ہمیں ٹائم پہ اپنے یہ بال صاف کر لینے چاہیے۔ ولا یختلہ، اگلا سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر میت ایسی ہو جس کے ختنے نہ ہوئے ہوں تو اس کا کیا کیا جائے؟ کوئی عیسائی تھا مسلمان ہوا، ہندو تھا مسلمان ہوا، سکھ تھا مسلمان ہوا، اور اس کے ختنے نہیں ہوئے تھے، فوت ہو گیا، اب اس کا کیا کیا جائے؟ کیا اب اس کے ختنے کیے جائیں گے؟ نہیں، اسے اس کی حالت پہ چھوڑ دیا جائے۔ لعدم الدلیل علی ذالک، کیونکہ ہمیں قرآن و حدیث سے کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی جس کی وجہ سے ہم یہ دو کام کر سکیں۔ تو دلیل تو مونچھوں کی بھی نہیں تھی، لیکن مونچھوں کا معاملہ ہلکا ہے۔ دلیل ناخنوں کی بھی نہیں تھی، لیکن اس کا معاملہ ہلکا ہے۔ یہاں سطر کا مسئلہ ہے، شرمگاہ دیکھنے کا مسئلہ ہے، اس لیے ان دو چیزوں کو ان کی حالت پہ چھوڑ دیا جائے گا۔ والمرأة يضفر شعرها 3 قرون ويسدل من ورائها، عورت کے بالوں کی 3 مینڈیاں بنائی جائیں گی، عورت کے بالوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، 3 مینڈیاں بنائی جائیں گی، ایک دائیں سائڈ کے بالوں کی، ایک بائیں سائڈ کے بالوں کی، اور ایک درمیان کے بالوں کی، اور پھر ان بالوں کو کس سائڈ پہ لٹکا دیا جائے گا؟ جی، عورتوں کے بال کس سائڈ پہ لٹکائے جائیں گے؟ پیچھے کی جانب۔ صحیح بات یہ ہے کہ پیچھے کی جانب، جو چیز حدیث سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ یہ بال پیچھے کی جانب لٹکا دیے جائیں گے۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہا، جن کا تذکرہ تھوڑی دیر پہلے کر چکا ہوں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی جناب زینب کو غسل دینے میں شامل تھی، وہ کہتی ہیں کہ ہم نے آپ کی صاحبزادی جناب زینب کے بالوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، ان کی 3 مینڈیاں بنائیں اور پھر انہیں ان کے پیچھے لٹکا دیا۔ تو یہ ہے میرے بھائیو غسل دینے کا طریقہ۔ اب کفنانے کا طریقہ کیا ہے، کفن کتنے دیے جائیں گے، اس موضوع پہ گفتگو انشاءاللہ کل ہوگی۔ اب میں آپ کے سوالوں کی جانب